أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ بھی اور آگے جی اچھا موضوع الدرس فی اثبات الالوہیت والوحدانیت للہ والرد علی الکفار والمشرکین، سورۃ المؤمنون، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین الی ان قال ينزه تعالى نفسه أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی تنزیہ اور تقدیس فرماتی ہیں کہ وہ اولاد سے پاک ہیں، کہ اس کے لیے کوئی اولاد یا شریک یا تصرف میں یا عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ فقال تعالی ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض اي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما خلق فما كان ينتظم الوجود۔ اگر بفرض محال نعوذ باللہ یعنی کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا تو ہر خدا پھر اپنی مخلوق کو الگ کرتا جو میں نے پیدا کیا ہے، اور پھر یہ جو نظم انسانی ہے، نظم عالم قائم نہ رہتا۔ والمشاہد ان الوجود منتظم متسق کل من العالم العلوی والسفلی مرتبط بعضه ببعض فی غایت الکمال۔ مشاہدہ یہ ہے کہ تمام ایک نظام جو اللہ نے بنایا بالکل متسق یعنی مرتب ہے، عالم علوی ہو یا سفلی ہو، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان میں کوئی تفاوت نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کوئی اللہ کی پیدائش میں پیدا کردہ چیزوں میں کوئی تفاوت یا اختلاف نہیں ہے۔ ثم لما كان كل منهم يطلب قال الآخر وخلافه، اگر دو خدا ہوتے تو پھر ایک دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش کرتا، تو جو مغلوب ہو جاتا پھر وہ خدا تو نہ ہوتا۔ فَيَعْلُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْمُتَكَلِّمُونَ ذَكَرُوا هَذَا الْمَعْنَى وَعَبَّرُوا عَنْهُ بِدَلِيلِ التَّمَانُعِ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ فَرَضَ یعنی عَلَى سَبِيلِ الْفَرْض لو فرض صانعان فصائدا فأراد واحد تحریک جسم والآخر أراد سکونہ، نعوذ باللہ اگر دو صانع ہوں، دو خدا ہوں،
ایک کسی کو آرام دینا چاہے دوسرا حرکت دینا چاہے تو اختلاف ہو گیا. فَإِن لَّمْ يَحْصِلْ مُرَادَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَانَا عَاجِزِينَ. اگر دونوں کی بات پوری نہ ہو سکے تو دونوں عاجز ہو گئے. خدا تو عاجز نہیں ہوتا. بل واجب لا يكون عاجزا ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد وما جاء هذا المحال الا من فرض التعدد. کہ اگر ہم دو تعدد بطور فرض یعنی فيكون محالا فإما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر. اگر ایک کی بات ہو جائے تو پھر وہی غالب ہوگا وہی خدا ہوگا. کان الغالب هو الواجب والآخر هو المغلوب. وہ تو مغلوب ہو گیا. لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهورا. جو واجب الوجود ہو کسی کے زیر قہر یا زیر اثر نہیں ہوتا. ولہذا قال تعالی ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون. پھر وہ ایک دوسرے پہ چڑھتی کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات منزہ ہے. یہ جو ظالم کہہ رہے ہیں کہ دو خدا ہیں یا خدا کی اولاد ہے. اما یقول الظالمون المعتدون. یہ حد سے گزرنے والے اپنے دعوے میں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے یا اللہ کا شریک ہے. اللہ کی ذات بلند و بالا ہے ان کی باتوں سے. عالم الغیب والشہادہ یعلم ما یغیب عن المخلوقات. اللہ ہر اس چیز کو بھی جانتے ہیں جو مخلوقات سے چھپی ہوئی ہے یا دیکھتے ہیں. فتعالی عما یشرکون. بلند و بالا ہے ذات اس کی ان سے جو یہ شرک کرتے ہیں. ای تقدس و تنزہ تعالی و عز و جل. اللہ کی ذات بلند ہے مقدس ہے پاک ہے کسی شریک سے. یہ جو ظالم انکار کرنے والے کہتے ہیں اللہ ان کی باتوں سے بھی پاک ہے. قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. يقول تعالى آمرا نبيه محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب کو ان یدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم کہ جب مصیبت آئے تو یہ دعا کیا کریں. رب اما ترینی ما یوعدون اے ان عاقبتهم وانا اشاہد ذلك ان کے حال. فلا تجعلنی فیہم یا اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ رکھنا. کما جاء فی الحدیث الذی رواہ الامام احمد والترمذی وصححہ. جیسے کہ حدیث پاک میں آیا جس کو امام احمد نے روایت کی ہے اور امام ترمذی نے تصحیح فرمائی ہے. اللہ سے دعا مانگی حضور نے اذا اردت بقوم فتنة فتوفنی الیک غیر مفتون. یا اللہ اگر آپ اپنے بندوں میں کوئی آزمائش امتحان ڈالنا چاہیں تو مجھے بغیر امتحان کے اٹھا لینا. وقوله تعالی وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون أي لو شئنا لأريناك ما نحل بهم من النقم والبلاء والمحن. اللہ نے فرمایا ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ آپ کو دکھا دیں کہ آپ کے دشمنوں پہ کیا عذاب نازل کرتے ہیں. ثم قال تعالی مرشدا له الى التریاق النافع في مخالطة الناس وهو الإحسان إلى من يسيء إليه. اس کے بعد اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا تریاق ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی برائی کرے آپ بھلائی کریں. لِيَصْطَجِبَ خَاطِرَهُ فَتَعُودُ عَدَاوَتَهُ صَدَاقَةً وَبُغْضُهُ مُحَبَّةً. جب تم دشمن کے ساتھ اچھائی کرو گے اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دشمنی محبت میں بدل جائے. ادفع بالتي هي احسن السيئة. آپ بالکل آسان طریقے سے جواب دیں. وهذا كما قال في آية الأخرى ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. جب آپ ان کو اچھے طریقے سے جواب دیں گے ان کی برائی کا بدلہ برائی نہیں نیکی سے دیں گے تو
تو اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ اس کی دشمنی کو تمہارے لیے دوستی میں بدل دے. لیکن یہ صبر کرنا، برداشت کرنا، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، بڑے صبر والوں کا کام ہے. وما يلقاها الا الذين صبروا الآية اي وما يلهم هذه الوصية او هذه الخصلة او الصفة الا الذين صبروا على هذا الناس، جو لوگوں کی تکلیف پہ صبر کرتے ہیں. فآملوهم بالجمیل، انہوں نے ان کے ساتھ بڑی بھلائی کا معاملہ کیا، حالانکہ وہ برا کرتے ہیں یہ بھلائی کرتے ہیں. وما يلقاها الا ذو حظ عظیم اے فی الدنیا والآخرہ، یہ بڑے خوش نصیب جو ہیں ان کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے. وقوله تعالی وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، امرہ اللہ ان یستعیذ من الشیاطین لأنهم لا تنفع معهم الحیل ولا ينقاد بالمعروف. اللہ نے فرمایا اللہ کی پناہ پکڑا کرو شیطان کے فتنے سے، کیونکہ شیطان کے فتنے کو اللہ کی ذات کے سوا کوئی ٹال ہی نہیں سکتا. وقد قدمنا عند الاستعاذۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، حضور خود فرماتے تھے یہ کلمات، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتے حضور، اعوذ بک رب ان یحضرون، اے فی شیء من امری، میرے معاملے میں شیطان دخل دیں اللہ پناہ دے. فلہذا امر بذکر اللہ فی ابتداء الامور وذالک لطرد الشیطان، اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیں، تعوذ کریں تاکہ شیطان دخل نہ دے سکے. کھانے کے وقت میں یا میاں بیوی کے ملنے کے وقت میں یا ذبح کے وقت میں جو بھی کام، بسم اللہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولہذا روى ابو داود انس کان یقول اللہم انی اعوذ بک من الحرم، بڑھاپے سے، ایسا بڑھاپا جو ہلاک کرنے والا، واعوذ بک من الحدم، اور ایسی چیزوں سے کہ کوئی چیز گر جائے اور بندہ اس کے نیچے دب جائے، ومن الغرق، اور کسی چیز میں غرق ہو جائے، واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اور اللہ مجھے پناہ دینا کہ موت کے وقت شیطان مجھے بھٹکانے کی کوشش کرے. یہ ہمارے لیے حضور نے دعائیں سکھائی ہیں. حضور تو معصوم ہیں، ان پر تو شیطان کا کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا. وقال الامام احمد حدثنا یزید قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال كان رسول اللہ يعلمنا کلمات یقولهن عند النوم من الفزع. حضور ہمیں سکھاتے تھے کہ اگر نیند میں گھبرا کے ڈر کے اٹھو تو پھر یہ کہو، بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. قال فکان عبد اللہ بن عمرو یعلمها، حضرت عبداللہ ابن عمرو سکھاتے تھے اپنے بچوں کو جو بچے چھوٹے ہوتے تھے، ان یقولها عند نومه ومن كان منهم صغیرا لا یعقل، اگر کوئی بچے چھوٹے تھے جو نہیں سمجھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، ان یحفظها كتبها له، تو ان کو کاغذ پہ لکھ کے تعویذ بنا کے دیتے اور ان کی گردن میں ڈال دیتے. وعلقها في عنقه، اسی سے علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ اگر تعویذ قرآن و حدیث کی آیات میں ہے اس کا گلے میں ڈالنا جائز ہے، اور اگر شرکیہ تعویذ ہے یا ایسی کلام ہے جس کا پتہ ہی کوئی نہیں تو وہ نہیں ڈالنا چاہیے. ورواه ابو داود والترمذی والنسائی من حدیث محمد بن اسحاق وقال الترمذی رحمہ اللہ تعالی حسن غریب واللہ اعلم.